بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امتیاز سراوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پلس۔ آج اکتوبر کی 21 تاریخ ہے سن 2020۔ آج جس ایشو پر میں آپ سے گفتگو کرنی چاہتا ہوں، اٹ پرٹینس ٹو ہارس ٹریڈنگ اینڈ ووٹ کو عزت دو، یعنی کس ووٹ کو عزت دو؟ یہ نعرہ کس کا ہے؟ یہ کون فرد ہے، کون سی جماعت ہے جو کہتی ہے ووٹ کو عزت دو؟ پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ نعرہ ہے نون لیگ کا، لیڈر ہے ان کا نواز شریف، لیڈر ہے ان کی مریم نواز۔ دونوں بہت اچھے ڈائریکٹرز ہیں، فلمیں بناتے ہیں، اور آپ عنقریب ان کی نئی فلمیں بھی دیکھیں گے، کچھ فلمیں آپ نے دیکھ بھی لی ہیں۔ اب وہ آج کل کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو، یعنی قائد اعظم کے مقبرے پہ جا کے، ان کی قبر پہ جا کے بھی بالکل پاس بیٹھ کے بھی انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو۔ بابا جی نے دینی ہے عزت ووٹ کو؟ کس ووٹ کی عزت مانگ رہے ہو؟ وہ ووٹ جو نواز شریف صاحب آپ نے غریب آدمی سے اس کے شناختی کارڈ کے عوض الیکشن کی رات کو، یعنی صبح الیکشن ہے تو رات کو 2000 روپے دے کے غریب آدمی سے اس کا شناختی کارڈ خریدا آپ کے ورکر نے، لے کے اس سے کہا کہ فلاں پولنگ اسٹیشن پہ اتنے بجے پہنچ جانا۔ یہ میں آج کل کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، وہاں پہ پہنچتا ہے، اس سے پہنچنے سے پہلے اس کو تمام آن دا جاب ٹریننگ دے دی گئی ہوتی ہے کہ کس طرح سے کس جگہ پہ تم نے اسٹیمپ لگانی ہے، کس طرح سے تم نے فولڈ کرنا ہے، اور کس طرح سے تم نے ڈبے میں ڈالنا۔ یہ اس ورکر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کے شناختی کارڈ کا نمبر نوٹ کرے اور اس کو جتنے پیسے دیے ہیں وہ نوٹ کرے، اور پھر وہ اس بات کو اسرٹن کرے کہ اس نے ووٹ آپ ہی کی شیئر کو ٹھپا لگایا ہے۔ یہ اس کا یعنی فرض اولین ہے اس ورکر کا۔ یہ کام کرنے کے بعد اس کو پتہ ہے کہ میں نے کتنے ہزار روپے تقسیم کیے، کتنے لوگوں میں کیے، اور ان میں سے کون کون وہاں پہ آیا اور کس کس نے ووٹ ڈالا، تو ہمارا ووٹ بینک یہاں پہ کتنا ہے۔ یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے آفیسرز کو بعد میں پتہ ہوگا، پہلے نون لیگ کے ورکر کو پتہ ہے کہ ہمارے ووٹ کتنے ہیں اندر۔ یہی حالت ہر ایک پولنگ اسٹیشن پہ ہے، جہاں پہ 10 20 ورکر جو ہیں وہ اپنے اپنے ووٹرز کو بھگتاتے ہیں۔ یہ ہے ووٹ۔ اب چلتے ہیں آگے۔ آگے کیا ہے؟ آگے ہے ووٹ کو عزت دو۔ کس ووٹ کو؟ وہ ووٹ جو ایم پی اے کا ہے، ممبر پروونشل اسمبلی کا۔ یہ وہ ووٹ ہیں جو انڈیپینڈنٹ حیثیت میں الیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ وہ ووٹ ہیں جو دوسری پارٹی سے الیکٹ ہوتے ہیں، اور ان کو جا کے اپنے ہرکاروں کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے ہماری طرف آ جاؤ، ہم اتنے پیسے دیں گے۔ تو ایم پی اے جب ان کو چمک نظر آتی ہے تو وہ اپنی پرائس بتاتے ہیں، نون لیگ والے اپنی پرائس بتاتے ہیں۔ پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جس پہ جا کے ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے 5 کروڑ روپیہ آپ کو مل جائے گا، اور وہ طے ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ سے ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا ہے ایم این ایز کا، کہ ان کا ووٹ کیسے خریدنا ہے۔ یعنی یہ ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے، ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے۔ ایم این اے کیسے خریدا جاتا ہے؟ ایم این ایز جو اپنی پارٹی سے نالاں ہوتے ہیں، انہوں نے پیسے لگائے ہوتے ہیں، اور ان کو پہلے تجربہ ہوتا ہے کہ پیسے ہم نے پہلے لگائے تھے لیکن ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے کچھ نہیں دیا گیا، ہمارے تو پہلے ہی پیسے نہیں پورے ہوئے، تو وہ پھر بکاؤ مال بن جاتے ہیں۔
ان کو اس قسم کے ہرکارے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جی کی مانگ دو، وہ بتاتے ہیں جی 15 لاکھ. بہرحال جو فگرز ہم تک پہنچے 10 لاکھ میں ڈیل ہو جاتی ہے M&A کی، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ سے رابطہ کریں گے. وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو پھر MPAs کو 1990 میں یہ ووٹ کو عزت دینے والے چھانگا مانگا ریسٹ ہاؤس میں لے گئے. آن ریکارڈ ہے، کوئی میں خود سے بات نہیں کر رہا. آپ کسی بھی اخبار میں، کسی بھی ٹی وی کے آرکائیوز میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ لے گئے نواز شریف صاحب MPAs کو، وہاں پہ ان کو جا کے رکھا اور ان کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کھیلی. ٹیسٹ سیریز، ایک آدھ میچ نہیں، سیریز کھیلی. اور وہاں پہ ان ریسٹ ہاؤسز میں ان کے کھانے پینے، نہانے دھونے اور عیش و عشرت اور تفریح تباہ کا ہر ایک قسم کا سامان مہیا کیا. اب کون فرشتہ ہے اس زمانے میں جو ان چیزوں سے منہ موڑ لیتا؟ کیونکہ وہ چیزیں بھی ملی، پیسہ بھی ملا، بڑی خوشی سے انہوں نے MPA کے ووٹ بھی دیے اور MNAs کے بھی ووٹ دیے. یعنی MNAs بھی بک گئے اور MPAs بھی بک گئے. اور یوں چھنگا منگا سے نواز شریف صاحب فاتح بن کے لوٹے. 1990 کی بات کر رہا ہوں. اب آ جائیے اس کے بعد کے الیکشنز میں، اس میں بھی ایسا ہی ہوا. پھر سینیٹرز یعنی MPAs کا ریٹ جو ہے وہ 5 کروڑ ہے، MNAs کا ریٹ 10 کروڑ ہے، اور سینیٹرز کا ریٹ اندازاً 20 کروڑ کے قریب ہے. یہ تمام ریٹس انٹیلیجنس ایجنسیز کو معلوم ہے. پاکستان کی انٹیلیجنٹ ایجنسیز ہیں ماشاءاللہ، پوری دنیا میں ان کا نام ہے. یہ ایسی ایجنسیز ہیں جو کہ ان ممبران کے باتھ روم جانے کہ کتنی بار یہ رات کو باتھ روم گئے، انہوں نے کس کس سے بات کی، انہوں نے کتنی بار چائے پی، انہوں نے کھانے میں کیا کیا کھایا، یہ ساری ڈیٹیلز ان کے پاس ہوتی ہیں. خاص طور پہ ان دنوں کی جب یہ ڈیلز کرتے ہیں، جب یہ پیسے دھیلے لیتے ہیں، جب یہ سودے کرتے ہیں. ووٹ کو عزت دو. وہ ووٹ جو یہ غریب کا ووٹ ہے تو 2000 میں، اور آج کے زمانے میں اگر 6 کی فیملی ہے تو اس کو بہت اچھی پرائز دے دیں گے، پیکج ڈیل 20,000 میں 6 ووٹ. اور MPA 6 کروڑ، MNA 10 کروڑ، اور اس کے بعد سینیٹر 20 کروڑ. جب یہ ساری گیم کا پتہ چلتا ہے ایجنسیز کو، اور ایجنسیز اوپر یہ اطلاع پہنچاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، تو آپ مجھے یہ بتائیے ان کی عزت کون کرے گا؟ کس ووٹ کی عزت مانگ رہے ہیں یہ؟ وہ ووٹ جو انہوں نے خریدا، جو ووٹ جو MPA کا انہوں نے خریدا، وہ ووٹ جو MNA کا ہے انہوں نے خریدا، جو ووٹ سینیٹر کا ہے انہوں نے خریدا. اچھا اب یہ خرید لیا، اب کیا ہوگا؟ اب یہ پیسہ انہوں نے دیا، اب انہوں نے کہاں سے پورا کرنا ہے؟ گورنمنٹ فنڈز، ٹھیکوں سے، فائلوں سے، کوڑا کرکٹ کی فائلوں سے. کچھ نہیں ڈیولپمنٹ ہونی، پیسے اتارو اپنے بھی پورے کرو. پیسے دیے ہوئے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ووٹ کو عزت کیا کیپٹن صفدر دے گا؟ نواز شریف صاحب دیں گے، شہباز شریف صاحب دیں گے، مریم نواز دیں گے؟ کس ووٹ کی عزت مانگتے ہیں یہ؟ کس ووٹ کی عزت مانگتے ہیں؟ اب میں آپ سے بات کرنی چاہتا ہوں ہارس ٹریڈنگ کی.
کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ پہلی مرتبہ پاکستان میں کی نواز شریف صاحب نے 1990 میں، اس کی ہسٹری کافی پرانی ہے، اور خاص طور پر مسلم دنیا میں. ایک رائٹر گزرے ہیں، برنارڈ لیوس، امریکن رائٹر ہیں. ان کی ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے دا لینگویج آف اسلام، یعنی پولیٹیکل لینگویج آف اسلام. اس میں وہ ذکر کرتے ہیں ہارس ٹریڈنگ کا، اور ہارس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہارس جو ہے عرب میں ایک سمبل تھا شجاعت کا، بہادری کا. ہارس تو اس کو کہتے تھے سیاست، سیاست. اور جب وہ اس کے اوپر کوئی بیٹھ گیا اور اس نے اس کے اوپر قابو پا لیا تو وہ بن گیا سیاستدان. جو ہارس کے اوپر بیٹھ گیا اور اس طاقتور موز اور جانور پہ اس نے قابو ڈال لیا تو وہ بن گیا سیاستدان. اور جب اس کی ٹریڈ شروع ہو گئی تو وہ بن گئی ہارس ٹریڈنگ. تو یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا ہارس ٹریڈنگ کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ نواز شریف صاحب نے گھوڑا نما انسان کروڑوں روپے دے کے خریدے ہوں، وہ کبھی چاہیں گے کہ یہ گھوڑا نما انسان دماغ سے سوچ سکیں؟ وہ فیصلے اپنے دماغ سے کریں گے. یہ آج تک یہی ہوتا رہا ہے. آج تک یہ 35 سال حکومت میں رہے، انہوں نے اپنے دماغ سے سوچا، اور سوچا کیا کہ ہم نے محل کیسے بنانے ہیں، اپنی بزنس امپائرس دنیا میں کیسے بنانی ہے، اپنی بزنس امپائرس پاکستان میں کیسے بنانی ہے، اپنے بچوں کو نکال کے باہر کیسے بھیجنا ہے. دونوں بیٹوں کو انہوں نے بہت عرصہ پہلے ہی نکال دیا تھا پاکستان سے، بہت چھوٹی عمر میں. وہ جو اسپیشل بچے ہیں نواز شریف صاحب کے، وہ اسپیشل بچے ہیں، ان کو نکال دیا. آج وہ کھربوں پتی ہیں. وہ اس لیے کہ تم جاؤ وہاں پہ اور وہاں پہ جا کے سمیٹا سماٹی کر لی. اب آپ ان کو پاکستانی انوائرمنٹ میں لے کے آئیے اور ان سے کہیے کہ یہ 30,000 کی جاب کر کے دکھا دیں. اگر کوئی ان کو لے لے، کوئی بینک لے لے، کوئی پرائیویٹ انٹرپرینیور لے لے، مان لیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو نواز شریف صاحب نے سیاست کو، جو کہ قائد اعظم کو دیکھا جائے تو وہ سیاستدان تھے، قائد اعظم نے سیاست کو عبادت کا درجہ دیا، لیکن نواز شریف نے سیاست کو تجارت بنا کے رکھ دیا. نا یقین ہو تو آپ 1990 کے الیکشنز میں چھانگا مانگا، صرف ایک مثال، چھانگا مانگا ہارس ٹریڈنگ کو دیکھ لیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے مری میں ایک ریسٹ ہاؤس ہے جس کو انہوں نے گورنر ہاؤس کا نام دیا. وہاں پہ اپنے پچھلے، یعنی جو بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، پچھلے دور حکومت میں 90 کے بعد کے دور حکومت میں، وہاں پہ انسٹیٹ کہ وہ کہیں چھنگا منگا لے کے جاتے ہیں، انہوں نے گورنر ہاؤس میں ایسے لوگوں کو مدعو کیا کہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز چھانگا مانگا میں تو آ جائیں گی، یہاں پہ ذرا کوئی گورنر ہاؤس ہے تو شاید نہ آئے. آئی تو ہوں گی وہاں بھی. تو جی وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ انہوں نے ایسے کیا کہ تمام ایم پی ایز، ایم این ایز کو بلوایا اور ڈیل کرنے کی کوشش کی، اور کرتے ہیں وہیں پہ. اور سودے بازیوں میں ان کو
اس طرح سے انڈلج کرتے ہیں کہ ان کے عیش و عشرت اور کھانے پینے، نہانے دھونے اور نشستن برخاستن کا ہر ایک انتظام و انصرام کیا ہوتا ہے، تفریح طبع کا بھی کیا ہوتا ہے، اور اسٹیٹ آف دا آرٹ گورنر ہاؤس مری کا بنا ہے۔ شاید کوئی ویڈیو آپ کو مل جائے کہ مری کا گورنر ہاؤس جو ہے نواز شریف صاحب نے کیسے پیار سے بنایا۔ شاید کسی مڈل ایسٹرن کنٹری میں ایسا گورنر ہاؤس نہ بنا ہو جیسا وہ ہے، بالکل آرٹیکولیٹڈ ویڈیوز، کیمراز، خفیہ، ظاہر، آڈیو، ویڈیو، تمام چیزیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ انہوں نے کیا، جو کہ آج بھی ساری دنیا کے لیے دعوت فکر ہے کہ مری میں کیا گورنر ہاؤس بنا ہے۔ اس گورنر ہاؤس میں ووٹ کو عزت دیتے تھے، یہ ایم پی ایز خریدے جاتے تھے، ایم این ایز خریدے جاتے تھے۔ تو ووٹ کو کیسے عزت ملے گی؟ جنرل باجوہ دیں گے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی۔ جنرل باجوہ صاحب آج کل بہت پینگے بڑھا رہے ہیں، نواز شریف کے ساتھ بھی اور شہباز شریف کے ساتھ بھی۔ دیکھتے ہیں ان پینگوں میں سے ملک کے لیے کیا نکلتا ہے۔ اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔